الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہراء یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ ز جام حب تو مستم بدل زنجیر تو مستم ز جام حب تو مستم زنجیر تو دل مستم نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ چوں بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں چوں بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید الایام جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ہم اللہ رب العزت کے پاک گھر میں اس کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اور اس بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے اور اس کریم سخی جواد سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، ہماری جملہ عبادات کو، ذکر و اذکار کو، مناجات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، دارین کی سعادتیں ہم سب کا مقدر فرمائے، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ و مامون فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک
اسلام کے بنیادی ارکان خمسہ میں سے اہم ترین رکن حج کے حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس جملہ کے ساتھ کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، عشق الہی کا مظہر ہے۔ یاد رکھیے جو عبادات ہم پر فرض ہیں وہ 3 طرح کی عبادات ہیں۔ ایک جنہیں عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عبادات کہ جن میں انسان کا بدن جسم استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ بدن کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، کبھی تشہد قعدہ ہے، کبھی ثنا ہے، کبھی قرات ہے، کبھی تسبیحات ہیں، کبھی تکبیر ہے، کبھی تحلیل ہے، کبھی درود ہے، کبھی دعا ہے۔ یہ ان کو عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، اپنے بدن کو نفسانی خواہشات سے روکنا، اپنے بدن کو جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا جو اس کی طلب ہے، ان سے روکنا، یہ عبادات بدنیہ کہلاتی ہیں۔ ایک ہیں عبادات مالیہ، مالی عبادت، ایسی عبادت کہ جس میں انسان کا جسم تو استعمال نہیں ہوتا، بذات خود تو انسان اپنے بدن کو استعمال نہیں کرتا، لیکن جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس مال کے ذریعے عبادت کرتا ہے۔ جان ہو یا مال ہو، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، جان کا مالک بھی وہی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اگر ہم سوچیں تو یہ سودا گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، اگر ہم سوچیں تو یہ سودا نقصان اور خسارے کا سودا تو نہیں ہے۔ مال بھی ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جان بھی ایک نہ ایک دن فنا ہو جانی ہے۔ مولا علی کہا کرتے تھے نا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی قسمت پر تقسیم کی ہوئی قسمت پر راضی ہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، فنا نہیں ہونے والا، لیکن مال یہ عن قریب فنا ہو جائے گا۔ مال بھی فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس کے بوتے پر انسان اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور جان بھی کون جانتا ہے اگلا سانس آ سکے یا نہ آ سکے۔ بڑے بڑے بہادر، شہزور، طاقتور، اقتدار، حکومت کے مالک آج فنا ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں کوئی نہیں۔ اس لیے یہ سودا کر لینا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، جب چاہے واپس لے لے۔ تو اس جان کو اور اس مال کو اس کی رضا کے لیے ہمہ وقت تیار رکھنا، یہی ایمان ہے۔ تو دوسری عبادت وہ مالی عبادت ہے کہ جس میں انسان اللہ کا دیا ہوا مال اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ عبادت زکوٰۃ ہے۔ فرض عبادات میں سے زکوٰۃ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، سال گزرنے کے بعد اس کے مال کا جو 40واں حصہ ہے وہ اس نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے۔ تیسری قسم عبادت کی، پہلی عبادات مالیہ، پہلی عبادات بدنیہ، دوسری عبادات مالیہ، تیسری عبادات بدنیہ و مالیہ، مالی اور بدنی عبادت، کہ جس میں یہ دونوں چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ انسان کا بدن اور جسم بھی اس عبادت میں استعمال ہوتا ہے، اور انسان کا مال بھی اس عبادت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس عبادت کی سب سے اہم وہ قسم وہ ہے حج۔
کہ اگر دیکھیں تو انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، سفر کا آغاز کرنا، یہاں سے چلنا، دنیا کے کونے کونے سے چلنا، مکہ المکرمہ پہنچنا، پھر کبھی طواف کرنا، کبھی سعی کرنا، کبھی ملتزم پر جانا، کبھی عرفات میں جانا، کبھی منی میں جانا، کبھی مزدلفہ میں جانا، 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک اپنے آپ کو مصروف کار رکھنا، یہ سارا بدن ہے، بدن کا استعمال ہے، اور بڑی یہ مشقت والا عمل ہے۔ جن احباب کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا مشقت والا عمل ہے۔ بعض اوقات تو بدن تھکن سے چور چور ہو جاتا ہے، رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، سننے والے نے جواب دیا اجر بھی تو پھر اتنا ہی زیادہ ہے، ثواب بھی تو پھر اتنا ہی زیادہ ہے نا۔ میرے کریم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق ورجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال النبی، فرمایا جس نے حج کیا اور وہاں جا کر اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، فسق و فجور نہیں کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے پہلے دن کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ وگرنہ ہم تو اگر اپنے ماضی کی طرف دیکھیں نا تو پتہ نہیں کتنے کچھ ہم سے جرم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جب سوچنا شروع کرے نا تو خود سے احساس سے ندامت اس قدر طاری ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے زمین شک ہو اور انسان اس میں گر جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ بھول جانا بھی بزرگ کہتے ہیں ایک حد تک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، وگرنہ اگر سب کچھ یاد رہے تو جینا ہی دشوار ہو جائے۔ تو یہ مشقت بہت زیادہ ہے نا، بدن کا استعمال بہت زیادہ ہے، بڑا مشکل ہے، تو اس پر اجر و ثواب بھی تو اسی قدر زیادہ ہے۔ جس میں بدن کا استعمال بھی ہے حج میں اور مال کا استعمال بھی ہے۔ حج فرض ہی اسی پر ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو حج کے اخراجات ادا کرنے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، اور اب جو اس کے ذمہ ہیں، اس کے اہل و عیال جن کا نفقہ پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جتنے دن وہ حج کے سفر میں رہے گا اتنے دن کی ان کی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہو تو پھر حج فرض ہے۔ اب مال بھی خرچ کیا، اپنا بدن بھی خرچ کیا، اس لیے حج کو کہتے ہیں حج عبادت بدنی و مالی ہے۔ پہلی بدنی عبادت، دوسری مالی عبادت، اور تیسری یہ ہے بدنی و مالی عبادت کہ جس میں بدن بھی استعمال ہو رہا ہے اور مال بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ حج ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا حکم بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے انسانوں پر، ایمان والوں پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو حج عبادت کے ساتھ ساتھ عشق الہی کا مظہر بھی ہے۔ دو چیزیں صوفیاء نے حج کے حوالے سے بیان فرمائیں، مسائل، فضائل، احکامات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ دوسرے پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ حج جو ہے نا یہ معنی عبادات ہے لیکن یہ عاشقانہ عبادت ہے، اس میں عشق کی جھلک بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ حج کی موت سے مماثلت بھی بہت زیادہ ہے، جو میرے کریم فرماتے ہیں نا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور موت بھی انسان کو دن میں قبر جو ہے نا حدیث مبارکہ میں انسان کی جو قبر ہے نا دن میں 70 مرتبہ بندے کو پکارتی ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہاں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی آرزو اور خواہش اور دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا مر جاتے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، عسرت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہتر تھا میں مر جاتا، مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ اس طرح کے جملے سخت منع ہیں،
حدیث مبارکہ میں کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ موضوع سے ہٹ جائے گی کہ حدیث مبارکہ ہے، اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک صحابی کا، اور وہ تو ایک ان میں سے مہاجر تھا اور ایک انصاری تھا، جنہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کے تحت بھائی بھائی کے رشتے میں پرو دیا تھا۔ ایک بھائی کا جب انتقال ہوا تو اس کے ایک ہفتہ کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوسرے بھائی کا بھی، کسی دعا کرنے والے نے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں کو جنت میں ایک ہی درجہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درجہ کیسے؟ اس کا وہ فلاں بھائی ایک ہفتہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا، یہ ایک ہفتہ بعد رخصت ہوا۔ اس ایک ہفتے میں اس نے نمازیں بھی ادا کی ہیں، اس نے دیگر عبادات بھی کی ہیں، اس نے ذکر بھی کیا ہے، اس نے تسبیحات بھی کی ہیں، اس نے راتوں کو قیام بھی کیا ہے، تو اس کی عبادات اس کی بنسبت زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے اس کا درجہ جنت میں اس سے زیادہ ہوگا۔ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اپنے آپ کو موت کے لیے ہمہ وقت تیار ضرور رکھنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کس لمحے آندہ پہنچے۔ پھر مولا علی جیسا ہونا چاہیے نا، ہم میں سے کون ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب مولا علی کا وقت آخر تھا نا، مولا کائنات کا، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم میں سے سوچیے اگر ابھی موت آ جائے تو کیا ہم میں سے بشمول میرے ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ جو میری زندگی کا مقصد تھا، جو میرا یہاں آنے کا مقصد تھا، کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر لیا؟ کیا میں اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں؟ نہیں، موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے میرے کریم فرماتے اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، اپنی ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھ کر سویا کرو، استغفار کر کے سویا کرو، اپنے دن میں گزریا جو دن میں جتنے اعمال ہیں ان کی توبہ کر کے سویا کرو۔ کون جانتا ہے صبح تم اٹھ سکو یا نہ اٹھ سکو۔ تو کہتے ہیں حج کی ایک مماثلت صوفیہ کہتے ہیں موت سے بھی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو الوداع کہنے کے لیے، اس کو رخصت کرنے کے لیے اعزا اقربا دوست احباب جمع ہوتے ہیں اس کی میت پر، پھر اس کو کندھوں پر اٹھا کر چارپائی پر لے کر جاتے ہیں قبر تک، پہلی منزل تک، وہاں پھر اسے راہ خدا سپرد کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب جب مر جاتا ہے نا انسان تو پھر یہ سلا ہوا لباس بھی نہیں رہتا، پھر وہی چادر سی انسلی اوڑھا دیتے ہیں جسے کفن بولتے ہیں۔ پھر اسے یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ بڑے سپرے اور بڑے خوشبوات اور بڑے کچھ کریں، تیل لگائیں، یہ کریں وہ کریں، زیب و زینت کریں، دنیا دیکھے گی کیا کہیں گے۔ نہیں، بس کہا حج بھی ایسے ہی ہے۔ حاجی نے بھی جب اس پاکیزہ سفر پر روانہ ہونا ہوتا ہے نا، تو اس کے اعزا اقربا دوست احباب بھی اسے الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں، کچھ گھر تک، کچھ زیادہ سے زیادہ ایئرپورٹ تک۔ وہ پہلی منزل، جیسے وہاں قبر پہلی منزل تھی، یہاں ایئرپورٹ پہ، وہاں سے آگے پھر اللہ کے سپرد، پھر اب تو نے اکیلے ہی جانا ہے، ہمارا ساتھ یہاں تک تھا۔ جس طرح مرنے والے میت کو لباس وغیرہ نہیں، سر بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے، چادریں اڑا دی انسلی۔ حاجی کے لیے بھی یہی حکم ہے، سر بھی ننگا رکھنا ہے، پاؤں میں بھی جوتی ایسی پہننی ہے وہ جس کی جو ہے نا پاؤں کے اوپر والی ہڈی ننگی ہو، چادریں بھی وہی ہیں سادی انسلی چادریں، ایسے اڑا دو، لپیٹ لو۔ سلی ہوئی چادر بھی، لباس بھی نہیں پہننا، حاجی نے خوشبو بھی نہیں لگانی، بال بھی نہیں سنوارنے، تیل بھی نہیں لگانا، صابن بھی نہیں استعمال کرنا،
اچھا جیسے وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب لے آؤ یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے رب ملایا تے آن ملیں گے. حاجی کے لیے بھی یہی ہے نا، جا رہے ہیں، کون جانتا ہے 40 دن کا سفر ہے، اب کون جانتا ہے 40 دن کے بعد واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، رب دے حوالے کرتی ہے. کہا یہ حج کا سفر یہ عارضی موت ہے، موت کی یاد دلاتا ہے انسان کو، موت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. دوسرا جو صوفیاء کہتے ہیں حج جو ہے نا یہ عاشقانہ سفر ہے، عشق کا سفر ہے. محبت کرنے والا جب محبوب سے محبت کرتا ہے نا پھر اپنے آپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور یہ بنیادی طور پر اس حج کے نا 2 مرحلے ہیں. ایک ہے اللہ کے پاک در کی حاضری جو مکہ المکرمہ میں ہے، ایک ہے اللہ کے محبوب کے در کی حاضری جو مدینہ منورہ میں ہے. ایک اللہ کے گھر کی حاضری ہے، ایک اللہ کے محبوب کے در کی حاضری ہے. اچھا اب تو چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں رہا نا، اب تو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں کہ وہ ان کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، جو ابتدائی فلائٹیں ہوتی ہیں وہ پہلے مدینہ جاتی ہیں، جو بعد آخری فلائٹیں ہوتی ہیں وہ پہلے مکہ جاتی ہیں. اب کیسے جانا چاہیے، پہلے مکہ جانا چاہیے یا مدینہ جانا چاہیے؟ صوفیاء کہتے ہیں جہاں بھی جائیں اگر پہلے مدینہ میں حاضر ہونا تو نیت یہ باندھیں، سلام عرض کریں، ارادہ یہ کریں، سوچ یہ رکھیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اللہ بھی ملا ہے تو آپ سے ملا ہے، ہم اللہ تک پہنچے ہیں تو آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو آپ کے کہنے پر مانا ہے. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب اجازت دیجئے، اب اجازت دیجئے، اور یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت سفارش بھی کیجئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اب میرے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تم ان کے لیے استغفار کرو. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کے حضور جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، اجازت بھی عطا فرمائیے اور ہماری شفاعت اور سفارش بھی آپ فرمائیے. اور اگر پہلے مکہ میں حاضری ہو تو پھر نیت کیا کریں، پھر سوچ کیا ہو، پھر یہ سوچیں حج کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، صاف کیا. میں نے پہلے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، راجہ کا یوم والدت ہو امہ، ایسے لوٹتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ہوتا ہے. جب اپنے آپ کو پاک کر لیا حج کے ذریعے، صاف کر لیا حج کے ذریعے، اب اس پاک کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور دونوں کا انداز بالکل مختلف ہے، دونوں حاضریوں کا. ایک مکہ کی حاضری ہے، ایک مدینہ کی حاضری ہے، ایک خدا کے در کی حاضری، ایک محبوب خدا کی در کی حاضری ہے. دونوں کا انداز بالکل مختلف ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہے. جب اللہ کے گھر کی حاضری ہے نا، جہاں مکہ کی بات ہے، جہاں بیت اللہ میں حاضری ہے، وہاں اللہ کو اپنے لیے اپنے بندوں کی دیوانگی پسند ہے. لوگوں میری بارگاہ میں ایسے عشق کے ساتھ آؤ کہ اپنا آپ بھلا کر آؤ، اپنا غرور، اپنا حسب نسب پیچھے چھوڑ کر آؤ، اپنی ذات سب کچھ بھول کر آؤ، اپنا مقام بھول کر آؤ، اپنا مرتبہ بھول کر آؤ، اپنا مال و دولت بھول کر آؤ، بس بے خود ہو کر میری بارگاہ میں آؤ. کوئی خوبصورت لباس بھی نہ پہنو، کوئی خوشبویات بھی استعمال نہ کرو، کوئی تیل بھی نہ لگاؤ، کوئی بال بھی نہ سنوارو، کوئی بالکل اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر آؤ. اللہ کو اپنے بندوں کی اپنے لیے دیوانگی پسند ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار، در حرم و رفتگی کن و در طیبہ ہوشدار.
اب دیکھیں نا یہ سارے کے سارے دیوانگی کے مظاہر ہیں نا. اب وہ چادریں بھی پہن لی, ہنس لی, خوشبو بھی نہیں لگائی, تیل بھی نہیں لگایا, سرما بھی نہیں لگایا. اچھا وہ پھر وہاں پہنچے, بلند آواز سے تلبیہ بھی کہہ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بلند آواز سے پکارے جا رہے ہیں. پھر جب وہاں پہنچتے ہیں بیت اللہ شریف میں, پھر وہ چادر کندھوں سے نیچے کر لی ہے. اب ویسے تو اس کا حکم ہے سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلو, وہاں پھر اکڑ کے چل رہے ہیں. پھر کبھی وہاں دیوانہ وار جا رہے ہیں, کبھی پھر وہاں صفا مروہ میں جا رہے ہیں. چلتے چلتے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, دوڑتے دوڑتے رک جاتے ہیں. کبھی ساری رات کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ پر گزارتے ہیں, کبھی عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں, کبھی مزدلفہ جا کر مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرتے ہیں, کبھی ساری رات وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں, کبھی جا کر سامنے پتھروں سے بنے ہوئے جمرے کو کنکریاں مارتے ہیں. کوئی دیکھنے والا دیکھے کہ یہ پاگل ہیں, یہ دیوانے ہیں, یہ مجنون ہیں. ہاں پاگل ہیں, دیوانے ہیں, عاشق ہیں, لیکن اللہ کی محبت کے عاشق ہیں. اسے اپنے لیے اپنے بندوں کی دیوانگی پسند ہے. یہ مکہ ہے, یہاں دیوانگی بھی حسن ایمان ہے. یہ مکہ ہے, یہاں دیوانگی بھی حسن ایمان ہے. دیکھیے نا کبھی باب کعبہ کو پکڑ کر ایسے لپٹ کر زاروں قطار روتے ہیں, بلکہ وہ اساتذہ کہتے ہیں, صوفیاء کہتے ہیں, جتنی دھاڑیں مار مار کے رو سکتے ہیں روئیں. اور اگر کسی کو شک ہو نا, آزما کر دیکھ لیجئے گا, وہاں اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے, وہاں ایسے باب کعبہ کو پکڑ کرنا, سر نیچے کر کے اس کی جلال کو, اس کی ہیبت کو, اس کے مقام کو ذہن میں لا کر اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے, اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے جتنا زیادہ روئیں گے اتنا زیادہ سکون ملے گا. جتنا زیادہ روئیں گے. کبھی مقام ابراہیم کے پاس, کبھی حتیم کعبہ میں, کبھی رکن عراقی کے پاس, کبھی حجر اسود کے پاس, کبھی آب زمزم کے پاس, کبھی میدان کے عرفات میں. جتنا روئیں گے, دھاڑے مار مار کے روئیں گے, اتنا سکون ملے گا. وہ بے نیاز ہے, چاہے تو پہلی آہ پر ہی سارے گناہ معاف فرما دے. لیکن جب اس کے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں نا, باتیں میں مختصر کر رہا ہوں, وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کسی نے کہا تھا نا, وہ کہنے لگا جب لذت آتی ہے تو جام ختم ہو جاتا ہے, کیا کریں, یہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں رہتی. اس کے محبوب کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں نا, پھر کہتے ہیں نہیں, مجھے اپنے لیے دیوانگی پسند ہے, لیکن مجھے اپنے محبوب کے لیے دیوانگی نہیں, مکمل فرزانگی پسند ہے. یہ مکہ ہے, یہاں دیوانگی بھی حسن ایمان ہے, مگر طیبہ میں دامن ہوش کا چھوٹا تو سب کچھ چھوٹا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی بلند مت کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, یہ نہ ہو تمہیں پتہ ہی نہ چلے میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں. کسی نے کہا تھا نا, پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے نبی ہے. ہم وہاں جانا ہے نا محبوب کی بارگاہ میں. اب وہ نہیں وہ دیوانوں کی طرح احرام کی چادریں, تیل بھی نہیں لگانا, سرما بھی نہیں لگانا, خوشبو بھی نہیں لگانا. نہیں, اپنا سب سے اچھا لباس پہنو, اپنا سب سے اچھا لباس پہنو, بالوں کو بھی سنوارو, داڑھی کو بھی سنوارو, جسم کو بھی پاک کرو, لباس کو بھی پاک کرو, خوشبو بھی لگاؤ, پھر سر کے بل اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوئے نبی ہے. ارے یہاں تو آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے. ادبگاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر, کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا.
اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ادب احترام کے ساتھ حاضری، بالکل اللہ کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی بھی پسند ہی نہیں ہے، روا ہی نہیں ہے، برداشت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے صوفیاء اور ہمارے بزرگوں نے جس طرح حاضری دی ہے، مجھے حاجی صاحب کا حکم تھا مولانا جامی کی حاضری کا بھی ضرور بیان کیجئے۔ ہم تو حضرت امام مالک کے ماننے والے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین پر کبھی آپ نے جوتی نہیں پہنی، امام مالک نے جوتی نہیں پہنی کبھی، کہیں ایسا نہ ہو اس زمین پر میری جوتی پڑ جائے جہاں میرے آقا کے قدم مبارک لگے۔ بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں جو نقل کیا، امام سیوطی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کو حالت بیداری میں اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، اور لکھنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے۔ 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کو ظاہری آنکھوں سے حالت بیداری میں کریم آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے، ہم تو ایک بار دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ رفاعیہ کے، 555 ہجری میں جب آپ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو روضہ انور کے سامنے سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی کے 2 اشعار پڑھے، کہنے لگے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها یا رسول اللہ، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها یا رسول اللہ، جب میں دور تھا، فی حالت البعد جب میں دور تھا، روحی کنت ارسلها میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا۔ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، کیا کرتی تھی وہ روح آ کر، تقبل الارض عنی فہی نائبتی، میری روح میری نائب بن کر آپ کے آستانہ اقدس کی زمین کو، خاک کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ تقبل الارض، اس خاک کو، اس زمین کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاقِ قَدْ حَضُرَتْ، یا رسول اللہ اب تو میں جسم کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں، پہلے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ آپ کی اس عرض پاک کی مٹی کو بوسے دیا کرتی تھی۔ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاقِ قَدْ حَضُرَتْ، یا رسول اللہ اب تو میرا جسم حاضر ہو گیا ہے۔ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تُخْزَى بِهَا شَفَتِي، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، فَامْدُدْ يَمِينَكَ اپنا دست مبارک باہر عطا فرمائیے، کئی تخزا بہا شفاتی، یا رسول اللہ تاکہ میرے ہونٹ آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے سکے۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا۔ اچھا میں اپنوں کی بات نہیں کرتا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے امام ہیں، دوسرے مکتب فکر کے امام ہیں۔ آپ اپنی کتاب فضائل حج میں یہ واقعہ نقل فرما کر آگے لکھتے ہیں، جب حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اشعار پڑھے، فخرجت الید الشریفہ من القبر الشریفی فقبلها، قبر مبارک سے اللہ کے محبوب کا دست مبارک باہر تشریف لے آیا، فقبل حضرت احمد کبیر رفاعی نے اسے بوسہ دے دیا۔ الفضل ما شاہدت به الاعداء، یہاں تک بات ختم نہیں کی، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا 555 ہجری تھی، اس وقت 90,000 لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، 90,000 لوگ موجود تھے جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی۔ ان 90,000 میں سے ایک
وہ لکھ رہے ہیں کہ 90,000 میں سے ایک محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدی غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ نے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا دیدار کیا۔ حضرت مولانا جامی کشک کا واقعہ پھر رہ گیا، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، آپ نے جو نعت پڑھی تھی تنم فرسودہ جہاں پارا، اسی پر گفتگو ختم کر دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ تنم فرسودہ جہاں پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ، دلم کج مردہ آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ، چوسوے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، چوں بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ۔